پاکستان کی آزادی کی کہانی خوابوں، عزم اور گہری تقسیم کی داستان ہے۔ یہ کہانی 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوتی ہے، جب برطانوی نوآبادیاتی حکومت کے تحت ہندوستانی برصغیر خود مختاری اور آزادی کے خیالات سے بیدار ہونے لگا۔ 1857 کی بغاوت کے بعد قائم ہونے والے برطانوی راج نے ہندوستان پر مضبوط گرفت کے ساتھ حکومت کی، اس کے وسائل کا استحصال کی۔ جیسے جیسے 20ویں صدی کا آغاز ہوا، تمام برادریوں کے ہندوستانیوں نے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ 1885 میں قائم ہونے والے انڈین نیشنل کانگریس آزادی کی تحریک کی آواز میں مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو جیسے رہنماؤں نے برطانوی حکمرانی سے آزاد متحدہ ہندوستان کے مقصد کی وکالت کی۔ تاہم جیسے جیسے تحریک نے زور پکڑا تو مسلمانوں میں یہ خدشات بھی پھیلنے لگے کہ کہیں آزاد ہندوستان میں ہندو اکثریت کے ہوتے ہوئے وہ اپنے حقوق سے محروم نہ ہو جائے۔ اسی پس منظر میں ایک نوجوان وکیل محمد علی جناح، جو اصل میں کانگریس کے رکن تھے، انہوں نے متحدہ ہندوستان کے تصور سے مایوسی محسوس کرنا شروع کر دی۔ جناح ایک شاندار وکیل اور آئینی اصولوں پر یقین رکھنے والے تھے۔ انہوں نے ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا، تاہم جیسے جیسے فرقہ وارانہ تناؤ بڑھتا گیا، جناح کو یہ احساس ہونے لگا کہ مسلمانوں کے مفادات ایک آزاد اکثریتی ہندوستان میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ 1920 کی دہائی تک محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما بن چکے تھے، جو 1906 میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی۔ 1940 میں ایک اہم موڑ آیا جب لیگ کے سالانہ اجلاس میں لاہور میں جناح نے ایک تاریخی تقریر کی، جس میں کہا گیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ جناح کی اپنی منفرد ثقافت، مذہب اور روایات ہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی قوم میں پرامن طور پر رہ نہیں سکتے۔ اس اجلاس کا اختتام لاہور قرارداد کے ساتھ ہوا، جس میں شمال مغربی اور مشرقی ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا مطالبہ تھا۔ یہ پاکستان کے خیال کی پیدائش تھی۔ دوسری طرف برطانوی حکومت تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے ہندوستان پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ کو کمزور کر دیا تھا، اور جنگ کے بعد معاشی بحران نے یہ واضح کر دیا کہ وہ اب مزید اپنی سلطنت کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ 1946 میں برطانوی کابینہ مشن نے ایک ایسا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جو ہندوستان کو متحد رکھے اور اسے آزادی بھی دے، تاہم کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے، جبکہ جناح اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ مسلمانوں کو اپنی ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف نہرو کی قیادت میں کانگریس نے یہ مطالبہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے جیسے فرقہ وارانہ تشدد پورے ہندوستان میں پھیلتا گیا، برطانویوں نے بھی اپنے اخراج کو مزید تیز کر دیا۔ ہندوستان کے آخری وائس سرائے لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن کو اقتدار کی منتقلی کی نگرانی کا کام سونپا گیا۔ جون 1947 میں برطانویوں نے ہندوستان کو دو آزاد مملکت ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کرنے منصوبے کا اعلان کیا۔ آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 مقرر کی گئی، لیکن یہ تقسیم صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک انسانی المیہ تھا۔ دونوں نئی قوموں کے درمیان سرحدیں ایک برطانوی وکیل سر سائرل ریڈ کلف نے جلد بازی میں کھینچی، جس نے اس سے پہلے کبھی ہندوستان دیکھا تک نہیں۔ ریڈ کلف کے پاس ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں کا تعین کرنے کے لیے صرف اور صرف 5 ہفتے تھے، جس کی وجہ سے ایک بے ترتیبی تقسیم ہوئی جس نے صوبے، اضلاع اور یہاں تک کہ دیہاتوں کو تقسیم کر دیا۔ پنجاب اور بنگال 2 صوبے جن میں بڑی مخلوط آبادی تھی، تقریباً راتوں رات تقسیم ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں تاریخ کی سب سے بڑی اور خونی ہجرتوں میں سے ایک ہوئی،
جب تقسیم کی لکیریں اعلان کی گئیں تو بر صغیر میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے۔ ہندوستانی پنجاب اور بنگال کے مسلمان پاکستان بھاگ گئے، جبکہ پاکستان کی سرزمین میں موجود ہندو اور سکھ بھارت میں پناہ لینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پناہ گزینوں کو لے جانے والی ٹرینوں پر حملے ہوئے، پوری آبادیوں کا صفایا ہو گیا۔ تشدد بے رحمی سے جاری رہا۔ اس وقت کی کہانیاں ناقابل تصور ہولناکیوں کی تصویر پیش کرتی۔ مثال کے طور پر راولپنڈی کے قصبے میں پورے سکھ گاؤں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، جبکہ امرتسر میں مسلمانوں کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ اپنے نئے بننے والے پاکستان کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خواتین کو خاص طور پر بھیانک انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ ہزاروں کو اغوا، زیادتی یا انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سانے کی پیمائش بہت بڑی تھی۔ اندازے کے مطابق 10 سے 15 ملین لوگ بے گھر ہوئے اور 1 سے 2 ملین افراد افراتفری میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس وقت کی کہانیوں میں سب سے ہولناک کہانی ٹرینوں پر ہونے والے قتل عام کی ہے۔ نئی سرحدوں کے پار پناہ گزینوں کو لے جانے والی ٹرینیں چلتی پھرتی قبروں میں تبدیل ہو گئی۔ ایک بدنام واقعے میں امرتسر سے لاہور جانے والی ٹرین پاکستان میں لاشوں سے بھری ہوئی پہنچی، جس سے تقسیم کی بربریت کا ایک ہولناک پیغام ملا۔ بچ جانے والے اس سفر کی دہشت اور ہولناکیوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل بھر آتے ہیں، جہاں خوف اور مایوسی فضا میں چھائی ہوئی تھی۔ اس قتل عام کے درمیان 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نئے ملک سے امید اور اتحاد کے ساتھ خطاب کیا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں جناح نے ملک کے لیے اپنے ویژن کا خاکہ پیش کیا۔ ایک سیکولر ریاست جہاں تمام شہری چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہوں۔ انہوں نے مشہور طور پر اعلان کیا کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، یا پاکستان کی ریاست میں کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ لیکن چیلنجز بہت زیادہ تھے۔ مسلم اکثریتی علاقوں سے بننے والے نئے پاکستان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تقسیم نے نئے ملک کو ناکافی وسائل، لاکھوں پناہ گزینوں کو آباد کرنے اور بھارت کے ساتھ سرحدی تنازعات، خاص طور پر ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن تقسیم کے خون ریزی اور چیلنجوں کے باوجود پاکستان کا قیام مسلمانوں کے لیے فخر کا لمحہ تھا، جنہوں نے طویل عرصے سے ایک ایسی سلطنت کا خواب دیکھا تھا جہاں وہ اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ پاکستان محض ایک نیا ملک نہیں تھا، یہ ایک خواب کی تعبیر تھی جو کئی دہائیوں سے بنتی آ رہی تھی۔ پاکستان کی آزادی کی کہانی اس طرح فتح اور ثانیہ دونوں کی داستان ہے۔ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور ایک ایسی سرزمین کا خواب دیکھا جہاں وہ آزاد ہوں، لیکن اس آزادی کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی بھاری قیمت ادا کی گئی ہے۔ ناظرین، آج ہمارے نوجوان نسل اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں باجے اور سلنسر کھول کر کیا ان لوگوں کی روحوں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے؟ یہ ماں سوائے ہمارے بزرگوں اور بیماروں کو تکلیف پہنچانے اور شور کی آلودگی کے اور کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے اور ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کو باجے بجانے تو آتے ہیں لیکن ترانہ نہیں آتا۔ تو آئیے ناظرین، آپ ہم سب مل کر اپنا آپ بدلیں، اپنا کل بدلیں، کیونکہ پاکستان کی آزادی کا دن صرف جشن منانے کا نہیں ہے۔ آپ ہم سب، ہماری نوجوان نسل اپنا کردار اس طرح ادا کریں کہ ہم ہر آنے والے آزادی کے نئے دن میں پاکستان کو ایک نئی ترقی کی خوشخبری دیں، کیونکہ آزادی کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام جنوبی ایشیا کی تاریخ میں
ایک اہم موڑ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔